8ویں جماعت جغرافیہ سبق نمبر 6 زمین کا اطلاق استعمال لینڈ یوز پیشکش ہم ہوں گے کامیاب. جغرافیائی وضاحت علاقے کی زمین کا کیا گیا استعمال زمین کا اطلاق ہے. زمین کا اطلاق جغرافیائی عوامل اور انسان کی باہمی عمل کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کے استعمال میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. زمین کے اطلاق کی قسم. دیہی زمین کا استعمال. دیہی علاقوں میں زراعت سب سے اہم پیشہ ہوتا ہے. زراعت کی تکمیل پیشے بھی دیہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. اس کے اثرات دیہی بستیوں کے مقامات پر بھی نظر آتے ہیں. اس لیے ایسی بستیاں زرعی علاقے اور جنگلاتی علاقوں سے متصل نظر آتی ہیں. جیسے ساحل سے متصل کوری لوگوں کی بستی ہوتی ہے. دیہی علاقوں میں زمین دستیاب ہوتی ہے اور آبادی کم ہوتی ہے، اس لیے آبادی کا گنجان پن کم ہوتا ہے. دیہی علاقوں میں رہائشی علاقے وسعت میں کمی آتی. زرعی زمین عملی طور پر زیر کاشت علاقہ. یہ علاقہ زیادہ تر نجی افراد کی ملکیت ہوتا ہے. زمین کی ملکیت کا حق اور زراعت کی اقسام کی بنیاد پر زرعی زمین کی مزید بندی کی جاتی ہے. افتاد زمین ایسی زرعی زمین جس پر زراعت عارضی طور پر روک دی گئی ہے افتادہ زمین کہلاتی ہے. کسان زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے زرعی زمین کے کچھ حصے پر 1-2 ہنگام زراعت نہیں کرتا. اس زمین کو افتادہ زمین کہتے ہیں. جنگلاتی زمین حد بندی کی گئی جنگلاتی علاقے بھی دیہی زمین کے استعمال کی ایک قسم ہے. اس علاقے سے لکڑیاں، گوند، گھاس پھوس وغیرہ جنگلاتی پیداوار حاصل ہوتی ہے. ایسی جنگلاتی علاقوں میں خاص طور پر بڑے درخت، جھاڑیاں، دیگر نباتات، بیلیں، گھاس وغیرہ ہوتی ہیں. چراگاہ گاؤں کی پنچایت کی ملکیت کی زمین یا سرکاری ملکیت کی زمین کو بطور چراگاہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ زمین پورے گاؤں کی ملکیت ہوتی ہے. بہت کم زمین کسی فرد کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے. شہری زمین کا استعمال 20ویں صدی میں شہری بستیوں میں خوب اضافہ ہوا. شہری علاقوں میں مختلف کاموں کے لیے زمین کا استعمال کیا جاتا. زمین کا زیادہ سے زیادہ متبادل استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. شہری علاقوں میں آبادی کے تناسب سے زمین محدود ہوتی ہے، اس لیے آبادی کا گنجان پن زیادہ ہوتا ہے. کاروباری علاقے شہر کا کچھ حصہ صرف کاروبار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس علاقے کو دکانیں، بینک، دفاتر بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. مرکزی تجارتی علاقہ کی اصلاحات ہے. مثلا ممبئی میں فورٹ یا BKC علاقہ، کرلا باندرا کمپلیکس رہائشی علاقہ. یہاں زمین کے استعمال رہائش کے لیے کیا جاتا ہے. اس علاقے میں گھر، عمارت شامل ہیں. انسانی بستیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری علاقوں میں زمین کا استعمال وسیع و عریض ہوتا ہے. حمل و نقل کی سہولت کے علاقے. حمل و نقل کی سہولت کے علاقے شہری علاقے میں لوگوں کی آمد و رفت، مال و اسباب کی نقل و حمل کا انتظام بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس طرح کا انتظام کرنے کے لیے شہر میں مختلف قسم کے یونٹ بنائے جاتے ہیں. مثلا عوامی بس خدمات، ریل راستے، میٹرو، مونو ریل، سفری گاڑیاں وغیرہ. اس کے علاوہ شہری علاقے میں ذاتی گاڑیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے شہروں میں سڑکیں، ریلوے اسٹیشن، پیٹرول پمپ، گاڑیوں کی مرمت کے مراکز، ان تمام کی اشد ضرورت ہوتی ہے. یہ تمام انتظامات
نقل و حمل کے شعبے میں آتے ہیں۔ عوامی سہولیات کے علاقے، آبادی کے مختلف ضروریات کے لیے کچھ انتظامات مقامی حکومتی ادارے، ریاستی یا مرکزی حکومت کرتی ہے۔ ان سہولیات کے لیے استعمال کردہ علاقے اس زمرے میں آتا ہے، مثلا ہسپتال، ڈاک خانہ، پولیس اسٹیشن، پولیس گراؤنڈ، اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ۔ یہ علاقے شہری زمین کے استعمال میں اہمیت رکھتے ہیں۔ تفریح مقامات، شہروں میں لوگوں کی تفریح کے لیے کچھ علاقے مختص رکھے جاتے ہیں۔ ایسے علاقوں کا استعمال خاص طور پر کھیل کود کے میدان، باغات، تیراکی کے تالاب، سنیما گھر وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ مشترکہ زمین استعمال کا علاقہ، کبھی کبھی اوپر ذکر گئی تمام سہولیات اور انتظامات کسی ایک علاقے میں نظر آتے ہیں۔ زمین کے اس طرح کے استعمال کو مشترکہ استعمال کے علاقے کہتے ہیں، مثلا رہائشی علاقے اور تفریحی علاقے۔ نقشے میں ایسے علاقوں کو ظاہر کرنے کے لیے مخصوص رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، مثلا لال رنگ رہائشی علاقہ، نیلا رنگ کاروباری علاقہ، پیلا رنگ زرعی علاقہ، ہرا رنگ جنگلاتی علاقہ۔ عبوری علاقے یا ذیلی شہر، شہری بستیوں کی سرحدی علاقوں سے باہر جہاں سے دیہی بستیاں شروع ہوتی ہیں، ان کے درمیان کے علاقہ عبوری علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں زمین کے استعمال میں شہری اور دیہی علاقوں کا مخلوط استعمال نظر آتا ہے۔ اس علاقے میں وقت کے ساتھ ساتھ دیہی علاقے بتدریج شہری علاقے میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے اور اس سے مرکزی شہر کے آس پاس ذیلی شہر بنتے ہیں، مثلا باندرا، بھانڈوپ وغیرہ ممبئی شہر کے ذیلی شہر ہیں۔ منصوبہ بند شہر، صنعتی انقلاب کے بعد دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر شہر کاری کا عمل شروع ہوا، لیکن شہر کاری کا یہ عمل منصوبہ بند نہ ہونے کی وجہ سے یہ شہر بے قاعدہ طور پر بڑھتے چلے گئے۔ روزگار کے موقع دستیاب ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر آبادی شہروں کی طرف نقل مکانی کرتی ہے، جس کی وجہ سے شہری علاقوں میں جگہ کی دستیابی ہمیشہ ایک مسئلہ بنی رہتی ہے۔ شہروں میں زمین کے اطلاق میں بڑے پیمانے پر تنوع دکھائی دیتا ہے۔ محدود زمین اور اس کے استعمال میں پائے جانے والے تنوع کے علاوہ شہر کے روز افزا بڑھتے جانے سے متعلق مستقبل کے پیش نظر منصوبہ بند شہر بسانے کے بارے میں غور و خوض کیا جانے لگا۔ شہروں کے بسنے سے قبل ہی شہری زمین کی مناسب استعمال کے بارے میں منصوبہ بندی خاکہ تیار کر کے اس کے مطابق شہروں کی ترقی کی جانے لگی۔ سنگاپور، سیول، جنوبی کوریا، زیورخ، سوئٹزرلینڈ، واشنگٹن ڈی سی، ریاستہائے متحدہ امریکہ، برازیل، چندی گڑھ وغیرہ منصوبہ بند شہر کی مثالیں ہیں۔ اس شکل میں ہم جاپان اور بھارت میں زمین کا استعمال دیکھ سکتے ہیں۔ طلباء اپنے اساتذہ کی مدد سے اس کا مطالعہ کریں۔ 7/12 کی نقل۔ زمین کے استعمال کے مطالعے میں ہم نے پڑھا ہے کہ زمین کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ زمین ذاتی یا سرکاری ملکیت کی ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے حکومت کے محکمہ محصول میں اندراج کیا جاتا ہے۔ اندراج کی گئی زمین کے متعلق تمام تر معلومات محکمہ محصول کے 7/12 کی نقل نامی دستاویز میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سے متعلق ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ 7/12 کی نقل کے ذریعے کسی زمین کے حق ملکیت کس کا ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ یہ دستاویز محکمہ محصول کے اندراجی دفتر سے جاری کیا جاتا ہے۔ نمبر شمار 7 اور 12 یہ زمین کی ملکیتی حق کے متعلق قانون کی مخصوص شق ہیں۔ ملکیت
کا کارڈ، پراپرٹی کارڈ، غیر زرعی زمین کی ملکیت کا اندراج ملکیت کا کارڈ میں کیا جاتا ہے۔ حق ملکیت اور زمین کا رقبہ بتانے والے کارڈ شہری زمین کی پیمائش کرنے والے ادارے سٹی سروے آفس سے ملتے ہیں۔ اس میں درج ذیل معلومات ہوتی ہے: سٹی سروے کا نمبر شمار، آخری پلاٹ کا نمبر شمار، ٹیکس کی رقم، ملکیت کا رقبہ، حزب معمول، حق وغیرہ۔ طلبہ اسے ذہن نشین کریں۔ زمین کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے عوامل: دیہی زمین میں استعمال، آب و ہوا، مٹی، ڈھلان کی ساخت، آب پاشی کی سہولت، قدرتی وسائل، حکومت کی پالیسی۔ شہری زمین کا استعمال، زمینی علاقے کا مقام، قدرتی وسائل، تعمیر، عمارتی پالیسی، نقل و حمل کے راستے، صنعت کاری، تجارت، کھیل کود اور تفریح کی سہولت، حکومت کی پالیسی۔ شکریہ۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت جلد